ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں, اٹ از دی اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزاربڈ پر یونٹ میس آف مٹیریل. اب یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ برف کو گرمی پہنچاتے ہیں ویسے ویسے یہ پگھلتی ہے, لیکن پانی کا اور برف کا ٹیمپریچر بڑھتا نہیں ہے, یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہتا ہے, یا اگر آپ ڈگریز کیلوین میں ناپتے ہیں تو 273.15 ڈگریز کیلوین ہی رہتا ہے. جب تک پوری برف نہ پگھل جائے تو یہ ٹیمپریچر اسی مستقل ویلیو کے اوپر رہتا ہے. ظاہر ہے کہ برف کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی تو آپ کو اسی حساب سے اس کو زیادہ گرمی یا توانائی پہنچانی ہوگی. اسی واسطے the amount of heat required to melt m grams is m into LF, where LF is the latent heat of fusion. اب اسی طرح سے اگر آپ اس پانی کو گرمی پہنچائیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے گا اور پھر جب یہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچے گا تو اس وقت یہ ابلنے لگے گا. اور ابلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور تبدیلی آتی ہے, اور اس تبدیلی کو بھی ہم ایک فیز ٹرانزیشن کہتے ہیں یا فیز ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. یہ فیز ٹرانسفارمیشن ہے فرام دا لکوڈ فیز ٹو دی گیسیس فیز. جس طرح پہلے سالڈ فیز سے لکوڈ فیز تک ہم پہنچے تھے. جب پانی ابلتا ہے تو وہ ابلتا اس واسطے کہ ہم نے اس کو کوئی حرارت, کوئی گرمی پہنچائی, اور اس گرمی کی مقدار کتنی ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پانی کی مقدار کتنی ہے. تو چلیے لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, وچ از نیڈیڈ فار گوئنگ فرام لکوڈ ٹو گیس. دس از دی اماؤنٹ آف ہیٹ نیڈیڈ ٹو ویپرائز یونٹ میس آف مٹیریل. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی برف کو گرم بھاپ میں تبدیل کرنے کے واسطے کتنی انرجی درکار ہے. برف کا ٹیمپریچر اگر 1 ڈگری سے بڑھانا ہو تو اس کے لیے ہمیں فی گرام 0.5 کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر اس کی مقدار 1 گرام نہیں m گرامز ہو تو ہمیں اس کو m سے ضرب دینا ہوگا. گویا کہ ڈیلٹا Q از اکول ٹو دا اسپیسیفک ہیٹ آف فیوژن یا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن جو 0.5 ہے into the mass into the change of temperature. اب عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ برف کا ٹیمپریچر بس ایک ہی ہوتا ہے, لیکن بہت ٹھنڈی برف بھی ہو سکتی ہے اور پھر اسے قدرے زیادہ گرم برف, اور پھر جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے برف کا وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ہو سکتا ہے نارمل پریشر اور دوسرے کنڈیشنز کے مطابق. اب اگر ہم اس برف کو پگھلانا چاہیں تو اس کے لیے 80 کیلوریز دینا ہوگا فی گرام. گویا کہ ڈیلٹا Q از اکول ٹو m انٹو دا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن جو LF ہے. پانی کے ٹیمپریچر کو بڑھانے کے واسطے آپ کو فی گرام 1 کیلوری دینے کی ضرورت ہے, اور یاد رہے کہ 1 کیلوری 4.18 جولز کے ایکویولنٹ ہے. تو جیسے جیسے آپ اس پانی کو گرمی اور انرجی دیتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا. پھر جب پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو فی گرام 540 کیلوریز دینے کی ضرورت ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, کیونکہ جب آپ ہیٹ فراہم کرتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز بہت تیزی سے یوں حرکت کرنے لگتے ہیں, اور پھر ان کے درمیان جو کشش ہے وہ کافی نہیں ہوتی ان کو باہر جانے سے روکنے کے لیے. لہذا یہ پانی پھر بخارات میں تبدیل ہو کر یوں بھاپ کی صورت میں ضائع ہو جاتا. پھر اگر ہم اس بھاپ کو مزید گرم کرنا چاہیں تو ہمیں فی گرام 0.5 کیلوریز دینا ہوگا S. So delta Q is equal to specific heat of steam, which is 0.5 calories per gram into the mass of steam into the change of temperature. چلیے ٹھنڈی برف کو گرم کرنے کا عمل ہم پھر سے دیکھتے ہیں. جیسے جیسے آپ اس کو گرمی مہیا کرتے ہیں ویسے ویسے برف کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر بالآخر یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچتا ہے. گو کہ آپ اس کو گرمی فراہم کر رہے ہیں لیکن ٹیمپریچر قائم رہتا ہے 0 پر جب تک ساری برف پگھل نہ جائے, اور پھر اس کے بعد
ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر یہ 100 ڈگریز پر پہنچتا ہے، جس کے بعد پھر یہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر بھاپ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی ہیٹ کس نہج پر دینی پڑ رہی ہے۔ شروع میں اسپیسیفک ہیٹ آف آئس انٹو دا میس آف آئس انٹو دا چینج آف ٹیمپریچر، پھر جب فیز ٹرانزیشن مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے، پھر واٹر اسٹیم کا سسٹم قائم رہتا ہے کافی دیر تک، اور بالآخر یہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اب آپ اس کا ٹیمپریچر جتنا بڑھانا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے بہت زیادہ گرمی دی اس بھاپ کو تو کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد اس پانی کے جو مالیکیولز ہیں جن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز ہیں وہ ٹوٹنے لگیں گے، اور اس کو پھر ہم ڈسوسیشن کہتے ہیں۔ گویا کہ جو پانی کا مالیکیول ہے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اس سے آگے لے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر ایٹمز کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ پروٹونز یعنی کہ نیوکلیائی سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور اس کو آئنائزیشن کا عمل کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اب چلیے میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں۔ فیز ٹرانزیشنز تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، مختلف مٹیریلز میں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک بات کی ہے گیس ٹو لیکوڈ ٹو سالڈ فیز ٹرانزیشنز کی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی میگنیٹ لیں، پرماننٹ میگنیٹ میرا مطلب ہے، تو اس میں میگنیٹزم ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو گرم کرتے ہیں اور ایک حد سے زیادہ انرجی اس کو فراہم کی جاتی ہے تو اس کی میگنیٹزم ختم ہو جاتی ہے۔ میگنیٹزم کیوں ختم ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے میگنیٹس ہوتے ہیں، ڈائپولز جو کہلاتے ہیں یا میگنیٹک ڈومینز کہلاتے ہیں، ان میں بے ترتیبیت آ جاتی ہے، انتشار آ جاتا ہے، اور جو انٹروپی پہلے تھی اور جو بعد میں ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس کو ہم فیز ٹرانزیشن کہیں گے، لیکن a phase transition between the unmagnetized and magnetized phases۔ اب چلیے ہم فیز ٹرانزیشنز کو تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ ایک خاص عمل کے حوالے سے جس کو عمل تبخیر کہتے ہیں یا ایویپوریشن۔ ایویپوریشن میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک لیکوڈ میں مالیکیولز ہوتے ہیں، وہ مالیکیولز حرکت کرتے ہیں۔ حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ اس لیکوڈ کا کوئی ٹیمپریچر ہوتا۔ اچھا، جیسے جیسے یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے اس میں حرکت زیادہ آتی ہے، رینڈم موشن زیادہ آتی ہے۔ لیکن کوئی سا بھی ٹیمپریچر اگر ہو تو اس میں کچھ مالیکیول ضرور ایسے ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں جو آہستہ چلتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ تیز حرکت کرتے ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس مایا میں سے، اس لیکوڈ میں سے نکل کر باہر چلے جائیں۔ تو مثال کے طور پر ایک پانی کا گلاس ہے، اس پانی کے گلاس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ کیوں کم ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں سے کچھ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر باہر چلا جاتا۔ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ایک پانی کا گلاس یا کوئی سا بھی مٹیریل ہے، اس کا ٹیمپریچر اس بات پر منحصر ہے کہ اس میں ایوریج انرجی، رینڈم کائنیٹک انرجی کی مقدار کتنی ہے۔ تو جب یہ مالیکیولز جو تیزی سے حرکت کرتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایوریج کائنیٹک انرجی، رینڈم کائنیٹک انرجی میں کچھ کمی آتی ہے۔ جب یہ کمی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہم پانی کو مٹکوں میں اور سراہیوں میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے پانی بخارات میں تبدیل ہو کر چلا جاتا ہے اور اس میں ایوریج کائنیٹک انرجی کم رہ جاتی ہے۔ اس سے متعلق میں آپ کو کچھ کھلونے دکھانا چاہتا ہوں جو ایویپوریشن کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ دو پرندے ہیں، یہ دیکھیں، ادھر ایک طوطا ہے، ادھر بطخ، اور